बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पार्ट 20। कुदरत भी किस कदर सितम ज़रीफ है, बिगाड़ने पर आए तो बादशाह को भीख मंगवा दे और बनाने पर आए तो उल्टे और नामुमकिन काम भी लम्हों में बना दे। ये लोग अपनी अपनी सुना रहे थे कि मलिक शावर के मुहाफिजों में से एक अंदर आ गया। मलिक शावर को उसका आना बहुत नागवार हुआ। क्यों आए हो तुम? देखते नहीं कि यहाँ खवातीन भी हैं? खबरदार, अब बगैर बुलाए अंदर ना आना। मुहाफिज ने अदब से कहा। मोहतरम, एक दूसरे खेमे का पहरेदार आया है, वो आपसे एक बात की तस्दीक चाहता है। मलिक शावर और झल्ला गया, चीख के बोला, कौन है वो? क्या तस्दीक चाहता है? मुहाफिज ने मलिक शावर के सख्त लहजे का बुरा ना मनाया। शिरकों का हुक्म था कि मलिक शावर शाही मेहमान है, इसलिए उसकी इज्जत और वकार का ख्याल रखा जाए। मुहाफिज ने और नरम लहजे में कहा, जनाब, वो कैदियों के खेमे का पहरेदार है और ये तस्दीक चाहता है कि आप आमिर गरबी नाम के किसी शख्स को जानते हैं। आमिर गरबी? मलिक शावर उठ के खड़ा हो गया। कहाँ है वो? जल्दी बताओ। मुहाफिज ने जवाब दिया, मोहतरम, इस वक्त वो कैदी हैं और उन्हें खेमे में रखा गया है। वो आपसे मिलना चाहते हैं, बशर्ते कि आप इजाज़त दें और पसंद फरमाएं। हाँ हाँ, उसे जल्दी यहाँ लाओ, वो मेरा भाई है, मलिक शावर ने बेचैनी से कहा। मुहाफिज ने यह बात बाहर खड़े हुए पहरेदार को बता दी और यह भी कह दिया कि उस कैदी को बड़ी इज्जत से यहाँ लाना, क्योंकि वो शाही मेहमान का भाई है। पहरेदार तेज कदम उठाता चला गया। आमिर गरबी और कासिमुल हुसैन को जिस खेमे में कैदियों की तरह रखा गया था, उसके पहरेदार रोज तब्दील होते थे। आमिर हर पहरेदार की खुशामद करता कि उसका पैगाम मलिक शावर तक पहुंचा दे, मगर कोई उसकी बात पर कान ना धरता। उल्टा उसका मजाक उड़ाते कि पड़ा तो कैद में है और दावा करता है शाही मेहमान के रिश्तेदार होने का। इस तरह आमिर गरबी और कासिमुल हुसैन बिलबेस से फुस्ताद पहुंच गए और उनकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। उनकी किस्मत अच्छी थी या खुदा को उनकी कैद खत्म करना मकसूद थी, इसलिए आज जो पहरेदार खेमे पर मुकर्रर हुए वो नेक दिल और नेक तबीयत थे। उन्हें मालूम हो गया था कि इस खेमे में 2 कैदी सिपह सालार के हुक्म से रखे गए हैं। दूसरे लश्करियों की तरह उनका यही ख्याल था कि इन कैदियों ने जरूर कोई ऐसी हरकत की है जिसकी पादाश में उन्हें 4 सिपाहियों के पहरे में रखा गया है। लेकिन जब वो पहरे पर आए और उन्होंने दोनों कैदियों की बातें कान लगाकर सुनी तो उन्हें शुबा हुआ कि उन्हें जरूर किसी गलत फहमी की बिना पर कैद किया गया है। उनमें से एक पहरेदार, जो दूसरों की बनिस्बत ज्यादा रहम दिल था, ने आमिर से उसकी राम कहानी पूछी तो उसने एक एक बात उगल दी। पहरेदार को यकीन हो गया कि आमिर शाही मेहमान का अगर साला नहीं तो कोई करीबी रिश्तेदार जरूर है। उसने अपने साथियों को इस बात पर रजामंद कर लिया कि आज शाम जब वो अपने काम से फारिग होंगे तो अपने सरदार से आमिर गरबी की दास्तान बयान करके उसका ताउन हासिल करेंगे, ताकि 2 बेगुनाह कैदियों को रिहाई मिल सके। लेकिन उन बेकसूर कैदियों की रिहाई का वक्त उससे भी पहले मुकर्रर था। सिपह सालार शिरकों ने मलिक शावर के अहले खाना को मलिक शावर के पास भेजने का हुक्म देकर एक गुलाम के जरिए उन कैदियों की तहकीकात का हुक्म दिया था, जो मलिक शावर के रिश्तेदार होने की बिना पर बगैर गवाही शहादत के पकड़ के कैद कर दिए गए थे। सिपह सालार का गुलाम उस खेमे पर पहुंचा और शिरकों का हुक्म सुनाया। यहाँ के पहरेदार पहले ही आमिर गरबी की मदद करना चाहते थे। सिपह सालार का हुक्म पाते ही एक पहरेदार मलिक शावर के खेमे पर पहुंच गया। इस तरह आमिर गरबी और कासिमुल हुसैन को मलिक शावर के सामने पेश किया गया। आमिर गरबी दौड़ के मलिक शावर के गले लग गया। उसकी बीवी अपने भाई से मिलने के लिए इस कदर बेताब हुई कि कासिमुल हुसैन की मौजूदगी की परवाह ना करते हुए वो दौड़ती हुई आमिर के पास पहुंची और उसे गले लगा लिया। फिर जब सारा खानदान एक जगह जमा हुआ तो उनकी खुशी का आलम देखने वाला था। जरताज कनखियों से आमिर को देख रही थी और आमिर बहन से गुफ्तगू करते करते रुक रुक के जरताज को देख रहा था। मलिक शावर दिल में बहुत खुश था, लेकिन उसकी आंखों में अश्क भर आए थे। काश इस वक्त मेरे 3 बेटे भी होते, मलिक शावर ने कहा और उसकी आंखों से 2 मोटे मोटे आंसू टपक पड़े। आमिर गरबी को सिर्फ अली के बारे में यकीन था कि वो लड़ते हुए मारा गया है, लेकिन उसने मसलहतन अपनी जबान बंद रखी। उस खुशी के मौके पर वो गम की आमेजिश नहीं करना चाहता था। फुस्तात या फुस्तास जहां असदुद्दीन शिरको ने अपनी लश्करगाह कायम की थी, उस शहर की वजह तस्मी ये बयान की गई है कि 21 हिजरी में जब अहद फारूकी में अमर बिन आस ने अपने लश्कर के साथ मिस्र में कदम रखा तो उन्होंने एक मकाम जिसे मेम्फिस कहते थे उसमें अपनी खेमागाह बनाई थी।
मेम्फिस में लश्कर इस्लाम बहुत दिन मुकीम रहा। फिर जब हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने मेम्फिस से सिकंदरिया की फतह के लिए कूच का इरादा किया, लश्करियों ने खेमे उखाड़ना और सामान बांधना शुरू कर दिया। उस वक्त एक फर्राश जो सिपह सालार अमर बिन आस के खेमे से मुतल्लिक था, उसने सिपह सालार को इत्तला दी कि उनके खेमे में कबूतर ने घोंसला बना लिया है और उसमें अंडे रखे हैं। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने खुद खेमे का मुआयना किया और हुक्म दिया कि इस खेमे को इस तरह रहने दो ताकि बिन बुलाए मेहमान को कोई तकलीफ ना हो। चुनाचे कबूतर वाले खेमे को उसी तरह छोड़ दिया गया। फिर जब लश्कर इस्लाम सिकंदरिया फतह करके वापस आया और उसकी इत्तला हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को दी गई तो उसमें कबूतर के अंडे देने का वाक़या भी लिखा गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने जवाब में हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला को हुक्म दिया कि जिस जगह कबूतर वाला खेमा है उसके गिर्द एक शहर आबाद करो। इस तरह खलीफा दोम के हुक्म पर मेम्फिस में एक बड़ा शहर आबाद हुआ। अरबी में खेमे को फुस्ताद कहते हैं, इसलिए इस शहर का नाम फुस्ताद पड़ गया। फुस्ताद को बाज़ जगह फुस्तास भी लिखा गया है। फुस्ताद आगे चलकर मिस्र के सबसे बड़े शहर काहिरा का एक हिस्सा बन गया। फुस्ताद के तकरीबन 327 साल बाद जब जवाहिर सकली ने मिस्र फतह किया तो 17 शबान बरोज सैशंबा एक जदीद शहर मुनव्वरतुल महसूरा का संगे बुनियाद रखा। ये दौर फातमी दौर था। तय ये किया गया कि दारुल इमारा, मदारिस, शिफा खाना, जामे मस्जिद और दारुल कज़ा वगैरह के संगे बुनियाद एक ही वक्त में रखे जाएं। इसके लिए बांस की बल्लियों में डोरी बांधकर उनमें घंटियां आवेजा कर दी गईं ताकि नेक वक्त पर डोरी हिलाई जाए और घंटियां बजना शुरू हों ताकि संगे बुनियाद रखा जाए। लेकिन हुआ ये कि कौवा उड़ता हुआ आया और डोरी पर बैठ गया। उसके पैर की जुम्बिश से डोरी हिली और घंटियां बजना शुरू हुई। उसके साथ दारुल इमारा, मदारिस, शिफा खाना, जामिया मस्जिद और दारुल कज़ा का संगे बुनियाद रख दिया गया। जवाहर सकली उस हादसे से मलूल हो गया, लेकिन फातमी खलीफा मोइज़ुद्दीन जो इल्मुल अफलाक और नजूम का माहिर था, उसने जायजा देकर कहा कि इस वक्त आफ्ताब बुर्ज हमल में था और सुल्तान फलक मरीख का जो काहिरा आसमान है, लिहाजा इस शहर का नाम मंसूरा की बजाय काहिरा रखा जाए। जिस जगह उस वक्त काहिरा और उसके मज़ाफ़ात आबाद हैं, वहाँ पहले 7 शहर आबाद थे। ये सब शहर काहिरा की हदूद में शामिल हो गए। काहिरा की आवाम बावजूद खुशहाल होने के मिस्र में आए दिन वजीरों की उलट पलट और लड़ाई झगड़ों से सख्त परेशान थे। उन्हें ना तो जरगाम से हमदर्दी थी और ना मलिक शावर से। वो सुकून के तलबगार थे जो उन्हें मुयस्सर ना था। किला बंद होने की वजह से शहर में अशियाए खुर्दोनोश की कमी हो रही थी। शाही खजाना तेजी से खाली हो रहा था। फसीले शहर पर बराबर हमले हो रहे थे, इसलिए बाहर से कोई मदद आने की उम्मीद ना थी। लश्करियों को तनख्वाह देने के लिए रकम ना थी। जरगाम सख्त परेशान था। उसने खलीफा आज़म के पास कई कासिद भेजे कि उसकी माली मदद की जाए, लेकिन उसके कासिद को बारियाबी की इजाज़त ना दी और जरगाम कुड़ कुड़ के रह जाता। मिस्र के उमराए बरकिया के लिए जरगाम और मलिक शावर यकसां थे। जरगाम मुसीबत में गिरफ्तार हुआ तो उन्होंने एक एक करके साथ छोड़ना शुरू कर दिया। चंद ही दिनों में खजाना खाली हो गया। जरगाम को रकम की सख्त जरूरत थी। अवाम से जबरदस्ती रकम हासिल की जा सकती थी, लेकिन उसे खतरा था कि अगर अवाम पर तशद्दुद किया गया तो कहीं फौज ना बिगड़ जाए। फौज भी आहिस्ता आहिस्ता उसका साथ छोड़ रही थी। जरगाम चूंकि वजीर आजम था, इसलिए वक्फ की तमाम आमदनी उसके कब्जे में रहती थी। खजाना खाली हुआ तो उसने औकाफ की रकम पर हाथ साफ किया। उससे अवाम में बेचैनी फैल गई और लोग सरेआम जरगाम को बुरा भला कहने लगे। वो जो कहते हैं कि दुनिया जाए इबरत है, तो ये हाल जरगाम का था। कुछ दिन पहले उसके नाम का दारुल वजारत और हरीम खिलाफत में डंका बजता था, लेकिन अब उसकी जिल्लत निशाने इबरत बन गई थी। फौज में बराबर कमी होती जा रही थी। जरगाम जिधर से निकलता लोग उसे सलाम करने की बजाय उसकी तरफ पीट करके निकल जाते। फिर नौबत यहाँ तक पहुंची कि उसके हमदर्दों की तादाद सिर्फ 500 सवार रह गई। उस तादाद में फौज और उसके गुलाम दोनों ही थे। उमराए बरकिया में से एक भी दारुल वजारत में ना रह गया था। सब ने उसका साथ छोड़ दिया था। इधर जरगाम का कासिद रोज हरीम खिलाफत पर दस्तक देता, लेकिन उसकी कोई सुनवाई ना होती। जरगाम ने कभी यह सोचा भी ना होगा कि वो लोग जो उसके पसीने पर खून बहाने को आमादा रहते थे, आज उनकी सूरत भी नजर न आती थी। आखिर मिस्र का वजीर आजम जरगाम जब हर तरफ से मायूस हो गया तो अपने तमाम सवारों को साथ लेकर खलीफा आजिद के महल के सामने पहुंच गया। उसकी आमद की इत्तला पाकर खिलाफत का दरवाजा बंद कर लिया गया और महल के उस झरोके में पर्दा डाल दिया गया जिसमें बैठकर खलीफा अवाम को दर्शन दिया करता था। उस दर्शन या दीदार की रस्म भी अजीब गुमराह कुन थी। उसका आगाज बगदाद के अब्बासी खिलाफत के जमाने से हुआ था। खलीफा को इस कदर बुलंद मकाम दिया गया था कि उसके महल में एक झरोका बनाया जाता था जिसमें बैठकर खलीफा हफ्ते के एक दिन अवाम को अपना दीदार कराता
وہ بھی اس طرح کے عوام کی قطار اس جھروکے کے سامنے سے گزرتی تھی جس میں خلیفہ کے بیٹھنے کا اعلان ہوتا تھا۔ جھروکا اس قدر بلند ہوتا تھا کہ قطار میں گزرنے والے کی نظر وہاں تک مشکل ہی سے پہنچ سکتی تھی، اور اگر وہاں کوئی بیٹھا بھی ہو تو اس کا چہرہ نظر آنا ناممکن سی بات تھی۔ اسی طرح جھروکا کے نیچے ایک سیاہ کپڑا لٹکتا رہتا تھا جو خلیفہ کی آستین کا نشان تھا۔ نیچے سے گزرنے والے اس کپڑے کو اس اعتقاد سے بوسہ دیتے گویا وہ دستے خلیفہ کو چوم رہے ہیں۔ پھر مصر میں فاطمی خلافت قائم ہوئی جو بغداد کی سنی خلافت کی متوازی شیعہ خلافت تھی۔ قاہرہ کے حریم خلافت میں بھی وہی تمام رسومات اور بدعتیں دہرائی گئی جو بغداد میں رائج تھی۔ یہ سلسلہ بغداد اور قاہرہ کی خلافتوں کے اختتام تک چلتا رہا۔ فطرت کی یہ بھی ستم ظریفی تھی کہ اس نے ملک شاور کے تقریباً تمام رشتہ داروں کو اس کے پاس بھیج دیا تھا۔ ملک شاور ان دنوں شامی لشکر کے سپہ سالار اسد الدین شیرکو کی لشکرگاہ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے کئی بار شیرکو سے درخواست کی کہ قلعے پر یلغار کر کے قاہرہ پر قبضہ کر لیا جائے، لیکن شیرکو اس قسم کا کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس کے پاس فوج کم تھی اور ابھی اسے مصر میں کئی مارکوں کا امکان تھا۔ مصر آنے والی فوج کی تعداد میں بڑا اختلاف ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ اسد الدین شیرکو کو مصر کی فتح کے لیے صرف 2000 سوار دیے گئے تھے، لیکن یہ درست نہیں معلوم ہوتا۔ دوسری جگہ درج ہے کہ سلطان نور الدین نے شیرکو کے ساتھ ترکمانوں کا ایک بڑا لشکر بھیجا تھا۔ تعداد کچھ بھی ہو مگر یہ طے ہے کہ شیرکو کے پاس اگر کوئی بڑا لشکر ہوتا تو وہ محاصرے کو اس قدر طول نہ دیتا۔ شیرکو یہ بھی چاہتا تھا کہ مصر کا سب سے بڑا اور خوبصورت شہر تباہ نہ ہونے پائے۔ قاہرہ میں کئی ایک متبرک درگاہیں تھیں اور عام یلغار اگر کامیاب بھی ہو جائے تو ان مقابر کی بے حرمتی کو کوئی نہ روک سکے گا۔ اوقاف کی رقم صرف کرنے سے لوگ زرگام کے بہت خلاف ہو گئے تھے اور امکان پیدا ہو گیا تھا کہ کسی وقت بغاوت پھوٹ پڑے اور عوام خود ہی شہر پناہ کے دروازے کھول دے۔ شیرکو نے ان اطلاعات کی بنا پر محاصرہ نرم کر دیا تھا کہ اگر زرگام قلعہ چھوڑ کر جانا چاہے تو چلا جائے اور قاہرہ پر شیرکو کا قبضہ ہو جائے۔ ادھر زرگام اپنی بچی کچی فوج جس کی مجموعی تعداد صرف 500 رہ گئی تھی اسے لے کر حریم خلافت کے سامنے پہنچ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ فاطمی خلیفہ خوف کھا کر یا رحم کھا کر اس کی بات سنے گا اور حمایت پر آمادہ ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت لوگوں کے دلوں میں زرگام کے خوف کی بجائے خلیفہ آزد کے لیے ایک نرم گوشہ تھا۔ لیکن خلیفہ نے زرگام کو کوئی جواب نہ دیا اور حریم خلافت کے دروازے زرگام پر بند رہے۔ جب شام سے رات ہو گئی اور زرگام نے دیکھا کہ اس کے وفاداروں کی تعداد گھٹ کر صرف 30 سوار رہ گئی تو وہ حریم خلافت کے دروازے پر جا کر کھڑا ہوا اور اس نے رکت بھری آواز میں کہا، اے فاطمی خلافت کے وارث اور رکھوالے، تو میری نہ سن مگر مصر کے ڈوبتے ہوئے تخت و تاج کی مدد کر اور اسے دشمنوں کے ہاتھوں سے بچا لے۔ مجھے میرے مخبروں نے بتایا کہ سلطنت مصر پر حملہ بغداد کے سنی خلیفہ کے حکم سے کیا گیا ہے جو قاہرہ کے فاطمی خلیفہ کا دشمن ہے۔ اے محترم و مقدس خلیفہ، تجھے مشہد سیدنا حسین اور مشہد سیدنا امام حسین کی پڑپوتی اور مشہد سیدہ زینب رضی اللہ عنہم کی قسم، صرف جھروکے میں بیٹھ کر مصر کی عوام سے یہ کہہ دے کہ وہ میری مدد کریں۔ اے فاطمیوں کے عظیم خلیفہ، یاد رکھو اگر دارالوزارت سے مجھے نکلنا پڑا تو حریم خلافت میں تو بھی نہ رہ سکے گا۔ ادھر زرگام خلیفہ آزد سے مدد کی التجائیں کر رہا تھا، ادھر عوام کا وفد فسطاط میں ایک معاہدے پر دستخط کر رہا تھا جس کی روح سے قلعہ شامی لشکر کے حوالے کیا جانا تھا، اور شامی لشکر کو اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ وہ قلعے میں داخل ہو کر کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں کرے گا۔ زرگام کی آواز صدا با صحرا ثابت ہو رہی تھی۔ اس دفعہ جو اس نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ 30 سواروں میں سے بھی 2-4 اور کم ہو گئے ہیں۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کسی طرف آواز آئی، اے نادان، اقتدار کا خیال چھوڑ اور اپنی جان کی فکر کر کہ دشمن بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ لیکن اقتدار کی خواہش اس کے پیر پکڑے ہوئے تھی۔ اسی وقت زرگام کے کان میں شامی لشکر کے کرنا اور ڈھول کی آواز آئی اور زرگام نے مجبور ہو کر باب زویلا کی طرف گھوڑا بڑھا دیا۔ اب اسے اپنی جان کی بھی فکر پڑ گئی۔ قلعے کے محافظوں نے زرگام کو دیکھا تو ادب سے سلام کیا، دروازہ کھول دو۔ زرگام نے اپنی کانپتی آواز میں گرج پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پہرے دار نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ دشمن کے ڈھول اور کرنوں کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ زرگام گھوڑا بڑھا کر ایک محافظ کے سر پر پہنچ گیا، دروازہ کھول ورنہ قتل ہو جائے گا۔ محافظ دروازے کی طرف بھاگا، دوسرے محافظ نے اس کا ساتھ دیا اور باب زویلا کھل گیا۔ زرگام کا گھوڑا ہوا جیسی تیزی سے باہر نکلا اور قلعے کے باہر کی آبادی کو پار کر کے مضافات میں پہنچ گیا۔ اس وقت وہ جس علاقے میں تھا وہاں کے لوگوں پر اس کے بے انتہا احسانات تھے اور وہاں کے لوگ اس کے حکم پر گردن کٹانے پر آمادہ رہتے تھے۔ لوگوں نے وزیر اعظم کو اپنے علاقے میں دیکھا تو ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے
اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے گرد عوام کا ہجوم ہو گیا۔ زرغام کے ڈوبتے دل کو اس سے بڑی تقویت ملی اور اس نے اپنی تمام طاقت اپنی آواز میں سمیٹتے ہوئے انہیں مخاطب کیا، اے مضافات قاہرہ کے بہادر شیرو، مجھے دیکھو، مجھے پہچانو، میں تمہارا وزیر اعظم ہوں، سلطنت مصر کا وزارت مآب ہوں۔ میں نے ہمیشہ تم لوگوں کا خیال کیا، تم کو داد و دہش سے نوازا، تم نے بھی ہمیشہ میری وفاداری کا دم بھرا ہے۔ میرے ہمدردوں، میرے وفاداروں، اس وقت میں مصیبت میں ہوں، دشمن قلعے کو گھیرے ہوئے ہیں اور نمک حراموں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ تم میرے حق میں تلوار بلند کرو، میری وزارت کو بچاؤ، میں مال و دولت سے تمہارے گھر بھر دوں گا۔ پاگل ہے، پاگل ہے، مجمع میں سے کسی نے آواز لگائی، میری عزت کرو، میں تمہارا وزیر اعظم ہوں۔ زرغام نے بڑی رکت سے کہا، تم نے ملک شاور کی کب عزت کی؟ وہ بھی وزیر اعظم تھے۔ مجمع میں سے ایک اور آواز ابھری، وہ غدار تھا۔ زرغام نے چیخ کر کہا، تو اس سے بڑا غدار ہے۔ مجمع بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ زرغام نے سمجھ لیا کہ اس کا وقت بگڑ گیا ہے اور ایسے میں اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، پھر ان لوگوں سے گلا شکوہ بیکار ہے، اس لیے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ زرغام نے گھوڑے کو ایڑ دے کر نکل جانا چاہا، لیکن ہجوم اس قدر بڑھ گیا تھا کہ زرغام کو گھوڑا نکالنے کا راستہ نہ مل رہا تھا۔ لوگ اس پر آوازیں کس رہے تھے اور اس پر گالیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ زرغام بوکھلا کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے کچھ دور پر مجمع کم معلوم ہوا اور اس نے گھوڑا اس طرف موڑ کے اسے ایڑ دی۔ گھوڑا بہت دیر سے زچ ہو رہا تھا۔ زرغام اس کی لگام کھینچے ہوئے تھا۔ اب جو راسیں ڈھیلی ہوئی تو گھوڑا تڑپ کے اچھلا اور سوار کو لے کر بے تحاشا بھاگا۔ زرغام کو جس جگہ مجمع کم محسوس ہوا تھا وہ دراصل کوڑا کرکٹ ڈالنے کا گڑھا تھا۔ ہر طرف اندھیرا پھیل رہا تھا، اس لیے زرغام کو گڑھا اس وقت نظر آیا جب اس کا گھوڑا گڑھے کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ زرغام نے پوری طاقت سے لگام کھینچی، گھوڑے کی گردن کھینچی تو وہ پچھلے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اس جھٹکے میں زرغام کے ہاتھ سے لگام چھوٹ گئی اور پیر رکاب سے نکل گئے۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اچھل کر گڑھے کی دوسری طرف جا گرا۔ اس اچھل کود میں گھوڑا گڑھے میں جا گرا اور اس کی اگلی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ دوسری طرف جب زرغام زمین پر گرا تو اس کے ساتھ دوڑنے والے اور غلیظ گالیاں بکنے والے اس پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے زرغام کا سر تن سے جدا کر کے نیزے پر چڑھایا اور دھڑ کو وہیں چھوڑ کر چیختے چلاتے قلعے کی طرف چلے۔ عجیب بات یہ ہے کہ زرغام کے اس قتل پر مغرب کے مشہور مورخ لین پول نے بہت آنسو بہائے۔ وہ زرغام کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے، ہجوم نے فوراً اس کا سر قلم کر دیا اور اسے خوشی خوشی سرے بازار لیے پھرے۔ اس کا جسم کتوں کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ ایک بہادر اور دلیر سردار کا یہ دردناک حشر ہوا۔ وہ مقبول صورت، شائستہ اتوار، عالی دماغ اور عالی ہمت وزیر تھا۔ وہ اپنے دور کا شہسوار اور بہترین تیر انداز تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ زرغام ایک انتہائی خوفناک اور دلگداز انجام سے دوچار ہوا، لیکن یہ حکومت کا خاصہ ہے۔ ایک مشہور قول ہے کہ تخت یا تختہ۔ زرغام کی موت پر آنسو بہانا اس وقت جائز تھا جب زرغام نے اپنے دور حکومت میں لوگوں کے لیے بھلائی کے کام کیے ہوتے۔ اس نے ملک شاور کے ساتھ بھی کوئی شریفانہ سلوک نہیں کیا تھا۔ اس نے خود خط بھیج کر ملک شاور کو سعید سے قاہرہ بلوایا، پھر جب وہ وزیر اعظم ہو گیا تو اس کی مخالفت شروع کر دی اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ ملک شاور کو قاہرہ چھوڑ کر در بدر ہونا پڑا۔ اس کے بیٹے علی کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ دوسرے دو بیٹوں کا علم نہیں کہ وہ کدھر گئے۔ جس وقت قاہرہ کے عوامی وفد نے قلعے کے باہر شامی فوج کے سپہ سالار کے خیمے میں دستخط کیے، اسی وقت شیرکو نے صلاح الدین ایوبی کو حکم دیا، صلاح الدین تمہیں قاہرہ میں جانا ہے اور لوگوں کو یقین دلانا ہے کہ ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی ضمانت شیرکو نے دی ہے، اس لیے انہیں بالکل مطمئن رہنا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی نے شرارت کی کوشش کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ صلاح الدین نے ادب سے جواب دیا، سپہ سالار کے حکم کی پوری تعمیل ہوگی۔ صلاح الدین کی بات ختم ہوئی تھی کہ خیمے کے پہرے دار نے اندر آ کر عرض کیا، مصر کے سابق وزیر اعظم ملک شاور ملاقات کی درخواست کر رہے ہیں۔ شیرکو مسکرائے۔ ملک شاور کو اب سابق وزیر اعظم نہ کہا جائے بلکہ ان کے پہلے لقب اور عہدے یعنی وزارت مآب کے الفاظ سے مخاطب کیا جائے، انہیں عزت سے اندر لایا جائے۔ پہرے دار باہر گیا اور فوراً ہی شاور کو لے کر اندر آ گیا۔ ملک شاور بہت خوش تھا، اس کی آنکھیں ہنس رہی تھیں۔ سپہ سالار معظم، آپ نے جس دلیری اور خلوص سے میری مدد کی ہے، میں اس کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ شیرکو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے فرش پر بٹھا لیا۔ شیرکو کے خیمے میں صرف ایک دری بچھی تھی، اس پر ایک طرف شیرکو بیٹھا تھا، اس کے سامنے شامی سلطان کے امرائے نوریہ سلیقے سے بیٹھے تھے۔ قلعہ قاہرہ سے آنے والے عوامی وفد نے بھی اسی خیمے میں شیرکو سے ملاقات کی تھی اور یہی تمام معاملات طے ہوئے تھے۔ سپہ سالار نے دھیمے لہجے میں کہا،
ملک شاور، تمہیں شکر گزار اس مالک حقیقی کا ہونا چاہیے جو اپنے بندوں کو عزت اور ذلت دینے پر قادر ہے۔ اس کے بعد تم شکریہ اس سلطان عظیم کا ادا کرو جس نے تمہارے بگڑے ہوئے حالات میں تمہاری مدد کی اور آج تم اس قابل ہو کہ اپنے سابق عہدے کا پھر سے بار سنبھال سکو۔ بے شک میں خدا کا لاکھ شکر گزار ہوں۔ سلطان دمشق کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے لشکر بھیج کے مجھے مصر کی وزارت عظمیٰ کے قریب کر دیا۔ ملک شاور کے لہجے میں خلوص محسوس ہو رہا تھا۔ شیر کو کچھ کہنے والا تھا کہ ملک شاور پھر بول پڑا، میرا خیال ہے کہ سپہ سالار مجھے قاہرہ اور دارالوزارت میں جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں گے۔ شیرکو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہم نے اپنا کام مکمل کر دیا، تم جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو۔ زرگام مارا جا چکا ہے اور اس کے دونوں بھائی ہماری قید میں ہیں۔ مصری وفد نے تمہاری حمایت کی ہے، پھر بھی یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دارالوزارت تک تم فوجی پہرے میں جاؤ۔ عوام میں تمہارے مخالف بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ ایک امیر نوریہ شرف الدین برگش نے تائید کرتے ہوئے کہا، سپہ سالار کا خیال بالکل درست ہے۔ وزیر اعظم مصر کو صرف فوجی پہرے ہی میں نہ بھیجا جائے بلکہ دارالوزارت کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط فوجی دستہ ہر وقت قلعے میں موجود رہنا چاہیے۔ عین الدولہ فاروقی نے ایک قدم اور بڑھایا، سپہ سالار محترم، مصری عوام سے معاہدہ ہو گیا ہے، اس لیے ہمارے لشکر کو باہر رہنے کی بجائے قلعے کے اندر قیام کرنا چاہیے کیونکہ کسی بھی وقت کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ ملک شاور کے دل میں کیا تھا اس کا تو پتہ نہیں، چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے شامی فوج کے قلعے کے اندر رہنے کی شرط منظور نہیں۔ امیر فاروقی کے خاموش ہوتے ہی اس نے کہا، سپہ سالار جو چاہے قدم اٹھا سکتے ہیں کیونکہ وہ فاتح ہیں اور میری حیثیت ابھی تک کچھ نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر فاتح لشکر کے دستے قلعے کے اندر متعین کر دیے گئے تو عوام کو یہی گمان ہوگا کہ میں نے مصر کو سلطان دمشق کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔ وہ ہر وقت مجھ سے بدگمان رہیں گے، میں ان کا اعتماد اور تعاون حاصل نہ کر سکوں گا اور کسی وقت بھی ان کے غیظ و غضب کا شکار ہو سکتا ہوں۔ ملک شاور، ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے، ہم یہ نہیں چاہتے۔ شیرکو نے فوراً تردید کی، اگر تمہارا خیال ہے کہ لشکر کے قلعے میں جانے سے بدگمانی اور غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے تو ہم فسطاط ہی میں مقیم رہیں گے۔ صرف صلاح الدین چند سواروں کے ساتھ دارالوزارت تک جائیں گے اور یہ اس وقت تک تمہارے محل میں رہیں گے جب تک تم ان کی ضرورت محسوس کرو گے۔ تم چاہو تو دارالوزارت میں داخل ہوتے ہی صلاح الدین اور محافظ سواروں کو واپس بھیج سکتے ہو۔ بہت بہت شکریہ سپہ سالار، آپ نے مجھے ایک بڑی الجھن سے نجات دلا دی۔ ملک شاور نے اچھے موڈ میں جواب دیا، صلاح الدین اپنے سواروں کے ساتھ میرے محل میں رہیں گے اور اس وقت تک رہیں گے جب تک میں ان کی ضرورت محسوس کروں گا۔ میں نے ان کی بہادری کے بہت چرچے سنے ہیں، آپ کے لشکری کہتے ہیں کہ فاتح بلبیس کا لقب ان پر خوب جچتا ہے۔ عین الدولہ پھر مطمئن نہ ہوا، معزز سپہ سالار، اگر شامی لشکر کسی دلیل کی بنا پر، جبکہ وہ دلیل اپنے اندر کوئی وزن نہیں رکھتی، قلعے کے اندر قیام نہیں کر سکتا تو پھر وزیر اعظم مصر کے ساتھ معمر اور سمجھدار شخص کو جانا چاہیے تاکہ اگر کوئی مشکل پیش آئی تو وہ اپنے تجربے کی تلوار سے اسے حل کر سکے۔ عین الدولہ، شیرکو نے تلخی سے کہا، ہر موقع پر تلوار کی زبان استعمال نہیں کی جا سکتی۔ جو شخص اپنی جان پر کھیل کے دربار دمشق پہنچا تھا اس کے محل میں ہمارا کوئی بھی سردار بے خوف و خطر جا سکتا ہے۔ رہا یہ خیال کہ وہاں کوئی اونچ نیچ پڑ سکتی ہے تو اس کے لیے صلاح الدین بھی اسی تدبر سے کام لے گا جس طرح کوئی اور سردار کام لے سکتا ہے۔ عین الدولہ کو جیسے ضد پیدا ہو گئی تھی، سپہ سالار، یہ ٹھیک ہے کہ صلاح الدین ایک سمجھدار جوان ہے لیکن ان کے ساتھ کم از کم 200 سوار قلعے میں جانا چاہیے۔ نہیں عین الدولہ، صلاح الدین جنگ کرنے نہیں جا رہے، وہ وزیر اعظم کو اس کی گدی پر بٹھانے جا رہے ہیں۔ پھر شیرکو نے صلاح الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اپنے ساتھ 50 سوار لے جا سکتے ہو۔ اس تلخ و ترش گفتگو میں سب لوگ ملک شاور کو بالکل ہی بھول بیٹھے تھے، وہ بہت پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ شیرکو کے خاموش ہوتے ہی اس نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا، معظم سپہ سالار، میں اپنے ساتھ اپنے اہل خانہ اور دوسرے ساتھیوں کو بھی لے جانا چاہتا ہوں۔ ملک شاور، ہم کہہ چکے ہیں کہ اب تم مصر کے خود مختار وزیر اعظم ہو، تم جو چاہو وہ کر سکتے ہو۔ شیرکو نے اس کا وقار بحال کرنے کے لیے نہایت نرم انداز اختیار کیا۔ ملک شاور نے دوبارہ شکریہ ادا کیا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں سپہ سالار، وزارت کے حالات درست کرتے ہی میں آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ شیرکو نے بھی اس کی دلداری کرنا مناسب سمجھا، پہلے تم اپنے حالات درست کر لو، اس کے بعد کچھ سوچنا، ابھی ایسی کوئی جلدی نہیں۔ ملک شاور وہاں سے رخصت ہو کر اپنے خیمے پر گیا اور سب کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ صلاح الدین بھی سپہ سالار کے خیمے سے اٹھ کر اپنے آدمیوں میں پہنچا اور 50 سوار منتخب کر کے انہیں تیار رہنے کا حکم دیا۔